اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقصود کائنات بنایا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق کے اعتبار سے پہلے اور بعثت کے اعتبار سے آخر میں بھیجا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر رب کائنات نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ سب سے بڑا احسان یہ کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اپنے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لقد جاءکم، البتہ تحقیق آیا تمہارے پاس، رسول، ایک عظمت والا رسول، من انفسکم، تم ہی میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے وہ ان پر گراں گزرتا ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی بھلائی چاہتے ہیں اور ان کے لیے کمال درجے پر مہربان ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانے کا ذکر ارشاد فرمایا۔ پتہ چلا کہ قرآن کریم کی آیات جب تلاوت کرتے ہیں تو ان آیات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا ذکر ہے، اور اللہ رب العالمین کے نظام میں اگر کوئی دنیا میں آتا ہے تو بصورت ولادت کی دنیا میں آتا ہے، تو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا ذکر ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہو گیا کہ جو تم پر تکلیف مصیبت آئے، وہ تم پر آنے والے تکلیف اور مصیبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسوس فرماتے ہیں۔ آپ کے تبع مبارک پر وہ بڑے عجیب مشقت کے ساتھ گزرتے ہیں، تمہارا تکلیف میں پڑ جانا یہ بھاری پن بن جاتا ہے رسول کے لیے۔ اس سے یہ امر ثابت ہو گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی ہر تکلیف سے آگاہ ہوتے ہیں، کیونکہ گراں گزرنے کے لیے آگاہی ضروری ہے۔ کسی کے تکلیف کے علم پر پھر اس کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کی ہر تکلیف کا علم ہے۔ کیوں نہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم کے جان ہیں، روح ہیں، اور جسم کے اندر اگر کسی بھی عضو میں تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے تو اس کو روح محسوس کرتی ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے روح ہیں، وہ جان ہیں جہان کے، جان ہے تو جہان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہان کی جان ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں تو جہان سلامت ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ کا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ اللہ رب العالمین نے ان میں عظمت والے رسول کو بھیجا، من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، اور وہ اللہ رب العالمین کی آیات کو ان پر تلاوت کرتا ہے۔
وَيُزَكِّيهِمْ اور انہیں پاک فرماتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو مومنوں پر احسان فرمایا کہ یہ مومنوں پر بڑا احسان ہے اللہ کا کہ رب نے اپنے رسول کو ان میں بھیجا، اور پھر اس رسول نے انہیں اللہ رب العالمین کی آیت تلاوت کر کے سنایا، اور انہیں شرک، کفر، ہر طرح کے ظلم زیادتی سے پاک فرمایا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دی، اور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے، اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ گمراہی سے نکالنا، ہدایت کی طرف لے آنا، ظلمت سے نکالنا، نور کی طرف لے آنا، جہنم سے نکالنا، جنت کی طرف لے آنا، رب ذوالجلال سے دور بندوں کو رب ذوالجلال کی بارگاہ کا مقرب بنانا، یقیناً یہ اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے۔ اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس سے مومنوں کو حاصل ہوتا ہے۔ کہاں سے؟ نبی پاک کے در اقدس سے۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نہ ہوتی تو قرآن مجید کا نزول نہ ہوتا، قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت نہ ہوتی، اور ہدایت، علم اور حکمت یہ مسلمانوں کو، کسی انسان کو میسر نہ ہوتا۔ یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ اللہ اور رسول کے دشمن، دین اسلام کے دشمن، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنے منہ کے پھونک سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پایا تکمیل تک پہنچا کے رہے گا۔ کافر چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور بجھ جائے، اللہ چاہتا ہے کہ اس کا نور اپنے مقام منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر اس کو برا جانے، ناپسند جانے، ان کے برا جاننے یا ناپسند جاننے سے کیا ہوگا؟ اللہ تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین اسلام شریعت عطا فرمایا ہے اسے پایا تکمیل تک پہنچا کے رہے گا، اور اس کی خدمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہیں گے۔ نہ وہ اسلام کے بڑھتے ہوئے قوت کو روک سکتے ہیں، نہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، پھر اللہ رب العالمین نے جو دین اپنے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر کے بھیجا، اسی دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیا۔ کوئی اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جتنے ادیان ہیں سب مغلوب ہیں، ان تمام دینوں پر غالب اسلام ہے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اگر مشرک اس کو برا مانتے رہے یہ ان کی قسمت ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو دین حق دے کر بھیجا ہے، اور وہ دین حق کو اتنا غلبہ قوت عطا کیا ہے، اس کے مقابلے میں جتنے ادیان ہیں وہ سب کے سب مغلوب ہیں۔ اسلام کا ڈنکا بجتا رہے گا۔ یہاں پر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے اور دین حق لانے کا ذکر رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا۔
ایک اور مقام پہ فرمایا هُوَ بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے جس نے بھیجا امیین میں، ان پڑھ لوگوں میں، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہ ان پر اللہ کی آیتوں کو تلاوت فرماتے ہیں، وہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وہ انہیں شرک اور کفر سے پاک فرماتے ہیں۔ اس سے پہلے دنیا میں رہنے والے لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، رسول کے آنے سے پہلے سب کے سب کھلی گمراہی میں تھے۔ اس کھلی گمراہی سے نکالا اللہ رب العالمین نے کائنات عالم انسانیت کو اپنے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ پھر اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے اللہ نے وہ آثار ظاہر فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کا چرچا ہونے لگا۔ کتب سماوی کے علماء یہود و نصارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا ذکر فرمان کرنے لگے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل کے 55 دن بعد دنیا میں تشریف لائے۔ سال عام الفیل ہے۔ ابرہ بادشاہ نے جب بیت اللہ شریف پر حملہ کیا، بیت اللہ شریف کو مسمار کرنے کے ناپاک ارادے سے یمن سے چل کر آیا اور بھاری لشکر لے کر آیا، ہاتھیوں کا ایک فوج لے کر آیا۔ وہ چاہتا تھا کہ بیت اللہ کو مسمار کر دے۔ اس وقت نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہونے والا تھا۔ اس نے آتے ہی معلوم کیا کہ مکے کا بڑا آدمی کون ہے، سردار کون ہے۔ لوگوں نے کہا کہ قریش کا ایک شخص ہے، عبد المطلب اس کا نام ہے، ہاشم کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے اس کے اونٹوں پر، جانوروں پر اور غلاموں پر قبضہ کر لیا، ان کو اٹھا کر اپنے پاس لے کر گئے۔ حضرت عبد المطلب کو جب بتایا گیا کہ ابرہ بادشاہ نے آپ کے اونٹوں کو، ابرہ بادشاہ نے آپ کے غلاموں کو اپنے قید میں رکھا ہے، حضرت عبد المطلب ابرہ بادشاہ کی طرف اپنے اونٹ اور غلام کو آزاد کرنے کی نیت سے چل پڑے۔ آپ کے چہرہ مبارک میں نور چمک رہا تھا، جلال تھا، ہیبت تھا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے رعب عطا کیا گیا تھا۔ جیسے ہی ابرہ کا چہرہ نظر عبد المطلب کے چہرے پر پڑتا ہے، کھڑے ہو کر استقبال کرتا ہے، پرتپاک طریقے سے ملتا ہے، اپنے پاس بٹھا کر پوچھتا ہے کہ کس غرض سے آپ تشریف لائے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے بڑے رعبدار انداز میں کہا، اے یمن کے سلطان، اے یمن کے بادشاہ، آپ نے آتے ہی میرے اونٹوں پر، میرے غلاموں پر قبضہ کر لیا ہے۔ میں اپنے اونٹ اور اپنے غلام لینے کے لیے آیا ہوں۔ ابرہ بادشاہ نے کہا کہ ہم سمجھتے تھے کہ آپ یہاں مکہ کے رئیس ہیں، سردار ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ میرے ارادے کا کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ کہا مجھے پتہ ہے، آپ بیت اللہ کو شہید کرنے کے ناپاک ارادے سے آئے ہیں۔ کہا اس کے لیے تو آپ نے کوئی بات نہیں کی کہ میں بیت اللہ پر حملہ نہ کر دوں، میں بیت اللہ کو مسمار نہ کر دوں۔ آپ نے اگر بات کی ہے تو اپنے اونٹوں کی بات کی ہے، آپ نے اگر بات کی ہے تو اپنے غلاموں کی بات کی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے زوردار رعبدار جملوں کے ساتھ مخاطب ہو کر کہا کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، غلاموں کا مالک میں ہوں، اس کے لیے میں بات کروں گا، اور بیت اللہ کا مالک رب ذوالجلال ہے، وہی تجھے تیرے لیے کافی ہے۔ بیت اللہ پر حملہ کرنے کا جو ناپاک ارادہ کر کے آیا ہے، اس بیت اللہ کا مالک بھی ہے جسے اللہ کہتے ہیں، اس کا مالک بھی ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے، اس
اس کا مالک بھی ہے، وہ جانے اور تو جان، مجھے تو میرے اونٹ میرے حوالے کر دے۔ ابرا نے کہا ان کے اونٹ اس کے حوالے کر دو، غلام چھوڑ دو۔ جب اس کی اونٹ اور غلام لے کر آئے، حضرت عبد المطلب اپنے اونٹوں کو اپنے غلاموں کو جب مکہ لے آئے، آپ اپنے گھر نہیں گئے، آرام کرنے نہیں گئے، مکہ کے لوگوں کو جمع فرما کر بیت اللہ شریف پر طواف کعبہ کیا۔ طواف کعبہ کرنے کے بعد باب ملتزم پر کھڑے ہو کر حضرت عبد المطلب نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں درخواست کے لیے ہاتھ اٹھائے، الہ العالمین میں عاجز اور کمزور ہوں، تیرے بیت کو مسمار کرنے کے لیے ایک ظالم جابر بادشاہ بھاری فوج اور لشکر لے کر آیا ہے، رب ذوالجلال اپنے بیت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ظالم کو کیفر کردار تک پہنچا۔ یہی کہنا تھا، حضرت عبد المطلب کے پیشانی سے ایک نور نمودار ہوا، وہ اس دعا کی قبولیت کی دلیل ہے۔ اسی دوران رب ذوالجلال نے چھوٹے چھوٹے پرندے جس کو ابابیل کہتے ہیں، ان کو اس ابرا بادشاہ کے لشکر کی طرف بھیجا۔ ہر ایک پرندے کے پاس 3 کنکریاں ہیں، چھوٹے چھوٹے، مسور کے دال کے برابر۔ مورخین نے لکھا کہ وہ کنکری اتنا جتنا مسور کا دال ہے ثابت، اس دال کے برابر کنکریاں اس کے پاس ہیں، ایک چونچ میں ہے اور 2 پنجوں میں ہیں۔ یہ جیسے ہی آتے ہیں کسی پر اپنے چونچ سے پتھر کنکر پھینکتے ہیں، کسی سے اپنے پنجوں پر پھینکتے ہیں۔ وہ چھوٹے مسور کے دال برابر کنکر جو ہیں اگر کسی ہاتھی کو لگتے ہیں تو وہ ہاتھی فوری طور پر ہلاک ہو جاتا ہے، کسی فوجی کے سر پر گرتا ہے تو فوراً وہ واصل فی النار ہوتا ہے، یہاں تک کہ ان کے ہاتھی اور فوجی مرنے لگے اور یہ ابابیل ان کے اوپر اڑنے لگے۔ بادشاہ خوف کے مارے بھاگ نکلا، چند اس کے ساتھی بھی بھاگ نکلے۔ جب یمن پہنچا، لوگوں نے اس سے اس شکست کے متعلق سوالات کرنے لگے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں وہاں بیت اللہ شریف کو مسمار کرنے کے لیے گیا اور وہاں کے سردار کے اونٹوں پر قبضہ کیا، اس نے اپنے اونٹوں کو چھڑانے کے بعد بیت اللہ کے متعلق مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ تھوڑی دیر کے بعد پرندوں کا ایک گھول آیا جن کے پنجوں میں کنکر تھے، انہوں نے کنکر برسائے، ان کنکروں سے میرے فوجی ہلاک ہو گئے۔ یہ باتیں کر رہا تھا کہ ایک ابابیل وہاں سے گزرنے لگا، تو اپنے لوگوں سے کہا کہ اس طرح کے پرندے تھے۔ جب اس نے اشارہ کیا اس ابابیل نے وہ کنکر جو اس کے حصے کا تھا اس کے اوپر مار دیا، اس کو بھی وہاں واصل فی النار کر دیا۔ اس واقعے کے 55 دن بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے۔ کتنے دن بعد؟ 55 دن بعد۔ 5 دن 2 مہینے سے 5 دن کم کا عرصہ گزرا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ اس لیے سیرت نگار کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے، یعنی جس سال ابرا نے کعبۃ اللہ پر حملہ کیا تھا اسی سال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اور حضرت عبد المطلب کے دعا کی قبولیت بھی یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ظہور ہے۔ حضرت عبد المطلب اس واقعے کے بعد خواب دیکھ رہے ہیں۔ خواب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے کمر سے ایک زنجیر نمودار ہوتا ہے جو آسمان میں عرش تک جا پہنچتا ہے، اور ایک سرا اس کا مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک شمال میں، ایک جنوب میں ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ زنجیر ایک درخت کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ بعض لوگ اس درخت کی ٹہنیوں کو پکڑ لیتے ہیں، بعض لوگ کلاڑا اٹھا کر اس درخت کو کاٹنا چاہتے ہیں، اور حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں نے ہاتھ اوپر کیا، اس کے ٹہنی مجھے ہاتھ آئیں، میرے ہاتھ وہاں تک نہ پہنچے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ درخت کو ہاتھ لگا دوں، میرے ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچے۔ میں نے یہ خواب ایک راہب سے بیان کیا، خواب بتانے والے سے ذکر کیا۔ اس نے کہا کہ رب ذوالجلال نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے پشت اطہر سے دنیا میں مبعوث فرمائے گا، یعنی آپ کی نسل سے اللہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے، اور وہ جو ان کے ٹہنیوں کو پکڑے ہوئے تھے وہ اس رسول کے غلام ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین ایمان کی دولت نصیب فرمائے گا، جو مصطفیٰ کریم کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے، جو رسول کے پیچھے صفیں
بنائیں گے، جو رسول کے ساتھ جہاد میں شریک ہوں گے، وہ حضور کی امت ہے، اور جو لوگ کلاڑی اٹھا کر اس درخت کو کاٹنا چاہتے ہیں وہ اس رسول کے دشمن ہیں، جس میں ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، دیگر شیبہ، عتبہ وغیرہ وغیرہ، یہ کافر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے در پہ آزار تھے، یہ وہی ہیں۔ اے عبد المطلب، آپ نے کوشش کی کسی ٹہنی میں آپ کا ہاتھ آ جائے، لیکن آپ کہ اس کی نبوت کے اعلان سے پہلے آپ اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے، آپ اس کے نبوت اور اسلام کا زمانہ نہیں پائیں گے، اس لیے آپ نے ان ٹہنیوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ شریف میں طواف فرما رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں جس طرح حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کا حجرہ ہے، بیت اللہ شریف وہاں جھکا ہوا محسوس ہو رہا ہے کہ بیت اللہ کی جھکاوٹ بھی اسی طرف ہے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ ہے، میلاد ہے مصطفیٰ کریم کی۔ تو عزیزان گرامی، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی بشارت جب عبد المطلب کو دیتے ہیں، آپ جا کر اپنے پوتے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں، ان کے پیشانی مبارک کو چومتے ہیں، چوم کر خوشی سے ان کی والدہ کے حوالے کرتے ہیں۔ اس کے 7 دن بعد ایک بہت بڑا انتظام اور اہتمام فرماتے ہیں، بہترین قسم کا کھانا پکواتے ہیں، تمام مکے کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے پوتا عطا فرمایا ہے، اس پوتے کی خوشی میں تمہاری دعوت ہے۔ یہ مصطفیٰ کریم کی میلاد ہے۔ حضرت عبد المطلب نے دعوت عام کیا ہے، تمام لوگ دعوت پر تشریف لائے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا کھانا تناول کیا ہے۔ تناول کرنے کے بعد پوچھا کہ عبد المطلب پوتے کا نام کیا رکھا ہے؟ کہہ دو نا سبحان اللہ، نام کیا رکھا ہے؟ جب کسی کے ہاں عقیقے کی محفل ہوتی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ کیا رکھا ہے؟ کتنا میٹھا نام ہے۔ میم سے ہیں وہ محبوب رب کے۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ میم ہے۔ وہ میم ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ محبوب ہیں، کس کے؟ میم سے ہیں وہ محبوب رب کے، ہے سے حاکم عرب و عجم کے۔ عربیوں پر بھی ان کا حکم، عجمیوں پر بھی، ہے سے حاکم عرب و عجم کے، دوسری میم سے مالک سب کے۔ دوسری میم سے میں بھی کہتا ہوں کہ محمد عربی کا غلام ہوں، آپ بھی کہتے ہیں کہ ہم رسول کے غلام ہیں، دنیا کے کونے کونے میں مسلمان کہتے ہیں کہ محمد عربی ہمارا آقا، ہم اس کے غلام ہیں۔ میم سے ہیں وہ مالک سب کے، دال بچا کر دوزخ سے، دال بچا کر دوزخ سے، فردوس کا دے پیغام۔ دوزخ میں بھی دال ہے، فردوس میں بھی دال ہے۔ محمد مصطفیٰ کے دال نے دوزخ سے بچایا، کہاں پہنچایا؟ فردوس۔ دال سے جو ہے وہ دوزخ سے بچاتے ہیں اور دال سے وہ فردوس دلاتے ہیں۔ میم سے ہیں وہ یتیم کے ماوا، ہے سے حامی ہے بیچارہ۔ ایک میم ہے وہ یتیم کے ٹھکانہ ہے، دوسرے ہے سے جو ہیں وہ سب کے حامی ہیں، جتنے بیچارے گنہگار ہیں ان کی حمایت کرنے والے۔ دوسری میم مراد دلائے۔ اب جب دوسری میم ہے، مجھے اور آپ کو جتنی نعمتیں ملی ہیں، عزتیں ملی ہیں، یہ دوسری میم کا صدقہ ہے۔ مرادیں جتنی حاصل ہوئی ہیں یہ دوسرے میم کا صدقہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، دوسری میم مراد دلائے، دال سے داتا دونوں جہاں کے، جود ہے ان کا عام۔ داتا دینے والے کو کہتے ہیں، واللہ یؤتی انا قاسم، اللہ عطا فرماتا ہے، میں تقسیم فرماتا ہوں۔
دال سے داتا دونوں جہاں کے، جود ہے ان کا عام، جود سخاوت کو کہتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت عام ہے۔ شہد سے میٹھا محمد نام، شہد سے میٹھا محمد نام، یہ نام نامی، اسم گرامی، اس کی عظمت اتنی ہے جس کو عشاق جو ہیں بڑے عقیدت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ چومتے ہیں۔ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ روح البیان میں فرماتے ہیں، در محیط آوردہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد در آمد و نزدیک ستون بنشست، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نشستہ بود، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ برخاست، بآذان اشتغال فرمود، چون گفت اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دو ناخن ابہامین خود را بر ہر دو چشم نہاد و گفت قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ چون حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارغ شد، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمود، یا ابا بکر، ہر کی بکنت کی چنی تو کر دی، خدائے آمرزدگان گناہان جدید و قدیم اورا بعمد بودہ باشد بخطائے۔ تفسیر روح البیان جلد 4 فرماتے ہیں محیط میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف میں تشریف لائے، ستون کے پاس آپ بیٹھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک منٹ رک جائیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر تشریف فرما تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر اذان دینے لگے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں کو اپنے آنکھوں پہ لگایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے تھے، نبی پاک دیکھ رہے تھے۔ جب حضرت بلال فارغ ہوئے اذان سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، جیسا کہ تو نے کیا، اگر کوئی بھی مسلمان ایسا کرے گا، اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے جدید اور قدیم یعنی نئے اور پرانے سارے گناہوں کو بخش فرما دے گا، سارے گناہوں کو بخش فرما دے گا۔ یہ روح البیان ہے۔ ممکن ہے کوئی دے کہ روح البیان اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ مزاجن صوفی تھے، تصوف کو بطور مناظرانہ اصول میں بطور دلیل کے پیش نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا مفسر قرآن ضرور ہے لیکن صوفی مزاج ہے۔ آپ کسی فقیہ سے ثابت کریں، آئیے، اگر فقہ سے ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اٹھائیے رد المحتار، حاشیہ در مختار، المعروف فتاوی شامی، ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فتاوی شامی جلد اول، باب الاذان، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ باب الاذان کی وضاحت کرتے ہوئے تتمہ لکھ کر کہتا ہے، یستحب ان یقال عند سماع الاولی من الشہادت صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ و عند الثانیت قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، قرۃ عینی بکا، قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ۔ فرماتے ہیں کہ مستحب ہے کہ اذان میں پہلی بار اشہد اللہ الہ الا اللہ سننے والا سن کر، نبی اشہد ان محمد الرسول اللہ سننے والا سن کر اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پہ لگائے اور کہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اور دوسری شہادت پر اشہد ان محمد الرسول اللہ سن کر اپنے اسی طرح انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوم کر آنکھوں پر لگا لے اور لگا کر کہہ دے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ اے اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب، آپ کے نام نامی اسم گرامی سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، میری آنکھیں۔ بولو، ابن عابدین شامی مولانا احمد رضا کا شاگرد تھا، مولانا نعیم الدین مراد آبادی کا شاگرد تھا، حشمت علی لکھنوی کا شاگرد تھا،
ظفر علی بہاری کا شاگرد تھا، سردار احمد لائل پوری کا شاگرد تھا، فیض احمد اویسی کا شاگرد تھا، عبد القیوم ہزاروی کا شاگرد تھا، غلام رسول رضوی کا شاگرد تھا، غلام رسول سعیدی کا شاگرد تھا؟ نہیں، کسی بھی اہل سنت کے بریلوی مکتب فکر جس کو آپ کہتے ہیں ان میں سے کسی کا شاگرد نہیں، بلکہ سنی تھا، حنفی تھا۔ بریلوی کوئی فرقہ نہیں ہے، منسوب ہے ایک شخص کی طرف، بریلوی کوئی فرقہ، بولو کوئی فرقہ، بریلوی سنی ہے، بریلوی حنفی ہے، کوئی نیا فرقہ نہیں ہے، مغالطہ نہ دینا، کیونکہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پکے کٹر حنفی تھے، کٹر حنفی تھے، پکے سخت مزاج سنی حنفی تھے۔ اس وجہ سے آپ نے ان فتاوی جات کو قدیم علماء کرام کے نہج پر بیان کیا ہے۔ آج جو فقہ حنفیہ سے، علماء حنفیہ سے، امام ابو حنیفہ کے فقہ سے غداری کرتے ہوئے ان تمام مسالک کو اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب کر کے بدعت کا نام دیتے ہیں، وہ خود جو ہیں جاہل اور کورے ہیں۔ تو لہٰذا مسجد شریف کے ساتھ ساتھ آپ تعاون کریں گے، اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں ہوتا ہے، اس میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور ایک شخص جو ہے میلاد کا چندہ کر لیں اور مسجد شریف کا کام آپ شروع کر لیں، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کے عطیہ کو قبول فرمائے۔ آپ شروع کر دیں اپنا کام مسجد شریف کے ساتھ ساتھ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھے جو ہیں آپ اس میں اپنا حصہ ملائیں، اللہ رب العالمین آپ کو قبول فرمائے۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ سماعت کیجیے، اسی پر میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ دوسرا، حاشیۃ الطحطاوی علی المراقی، سید احمد طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ کتابیں ابھی میرے حجرے میں موجود ہیں۔ حاشیۃ الطحطاوی علی المراقی کے اندر سید احمد طحطاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہی روایتیں نقل کر کے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایسا کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قائد بن کر ان کو جنت میں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ روح البیان کے مصنف نے ایک اور روایت نقل کی، فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کو جگہ جگہ۔ آپ نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کا خواہش ظاہر کیا۔ لقاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم حین کان فی الجنت، آدم علیہ السلام نے چاہا کہ اس کی ملاقات رسول کریم سے ہو جائے جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے۔ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ هُوَ مِنْ صُلْبِكَ وَيَظْهَرُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، جب آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ مجھے محمد کریم سے ملاقات کروا دیں، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری صلب سے ہوگا اور وہ آخر زمانے میں ظہور فرمائے گا، وہ آخر زمانے میں ظہور فرمائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر رب ذوالجلال سے درخواست کی کہ رب ذوالجلال تو قادر ہے مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرا دی۔ اظہر اللہ جمال حبیبہ فی اصبعہ، اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال مبارک کو آدم کے ناخنوں میں ظاہر فرما دیا۔ مثل المرآۃ، آئینے کی طرح، جس طرح میں اور آپ آئینہ سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں اپنا چہرہ نظر آتا ہے، رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کے ناخنوں کو مثل آئینہ کے بنا دیا، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی زیارت آدم علیہ السلام کو کرا دیا۔ روح البیان جلد 4، اللہ وحدہ لا شریک نے آدم علیہ السلام کو زیارت کرایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے ہی جمال جہاں آرا کی زیارت کی، انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پہ لگایا، انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پہ لگا دیا۔ فاخبر جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہذہ القصہ، جبریل نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ آدم علیہ السلام نے ایسا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا، من سمع اسمی فی الاذان وقبل ظفرئی ابہامئہ ومسح علی عینیہ ولم یعم ابدا، آدم علیہ السلام نے ایسا کیا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ جو بھی اذان میں میرا نام سنے گا، انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پہ لگائے گا، وہ کبھی اندھا نہیں ہوگا، کبھی اندھا
یہ تو تھے احناف کے علماء کی فتوا۔ آئیے ذرا تمہارے گھر کی خبر لیتے ہیں، اپنے کتب کے مطالعہ کرو۔ تمام مساجد کے خطبہ سے کہتا ہوں، اہل حدیث فقہ سے ہے تو اپنے مکاتب فکر کے علماء کے فتوا جات کو مطالعہ کرو۔ دیوبند سے تعلق ہے تو اپنے علماء کے فتوا مطالعہ کرو۔ دارالعلوم دیوبند، فتوا دارالعلوم دیوبند، جلد اول، مفتی عزیز الرحمان فتوا دینے والے ہیں۔ سائل نے سوال پوچھا کہ اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ سن کر انگوٹھوں کو آنکھوں پہ لگا کے چوما جاتا ہے، آیا یہ سنت ہے، واجب ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، حرام ہے، کیا ہے؟ اگر کوئی منع کرتا ہے، اس منع کرنے والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ یہ سوال کا خلاصہ ہے۔ مفتی عزیز الرحمان نے سوال سنتے ہی جواب میں کہتا ہے کہ اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ سن کر انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پہ لگانا علامہ شامی رحمت اللہ علیہ کے فتویٰ سے مستحب ہونا ثابت ہے۔ پھر وہ پوری عبارت کو نقل کیا، اس پوری عبارت کو نقل کیا، نقل کرنے کے بعد چومنے کو مستحب کہا۔ کیا کہا؟ مستحب کہا۔ البتہ چونکہ اپنے مسلک کی دفاع کرنی تھی، آخر میں کہہ دیا کہ اگر کوئی اس کو واجب سمجھتا ہے، واجب سمجھ کر، فرض سمجھ کر چومتا ہے، پھر ناجائز ہے۔ تو ہم مستحب سمجھ کر چومتے ہیں، مباح سمجھ کر چومتے ہیں۔ ہمارے علماء، کسی بھی عالم دین نے فرض کا فتویٰ نہیں دیا۔ کسی نے فرض کا فتویٰ، بولو، فرض کا فتویٰ نہیں دیا، اور واجب کا فتویٰ نہیں دیا، مستحب کا فتویٰ دیتے ہیں۔ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے منیر العین فی تقبیل ابہامین، یہ اس پر مکمل رسالہ لکھا۔ آپ نے اس پر وہ مقدمہ قائم کر کے کہا کہ انگوٹھا چومنے پر جتنی روایات ہیں وہ سب کے سب ضعیف ہیں، لہٰذا فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا جائز ہے۔ تو ہم واجب اور فرض کہاں کہتے ہیں؟ ہم تو اس کے درجے تک کو بیان کرتے ہیں، کس درجے کے یہ احادیث ہیں اور اس کے چومنے کا معیار کیا ہے۔ اگر عقیدت اور محبت سے ہو تو رسول کی محبت ضرور واجب ہے۔ اگر عقیدت اور محبت سے ہے تو رسول کی محبت ضرور واجب ہے۔ ایک فتویٰ۔ دوسرا فتویٰ حقانیہ، دارالعلوم اکوڑا خٹک، مفتی عبدالحق فاضل دیوبند، اس نے بھی انگوٹھوں کو چومنا اذان میں رسول کریم کا نام سن کر چومنے کو مستحب کہا۔ فتویٰ فریدیہ، مفتی فرید احمد، اس نے بھی اس کو مستحب کہا اور جائز کہا۔ اور سب سے بڑے عجیب اور بہترین بات یہ ہے کہ مفتی عبدالشکور لکھنوی علم الفقہ 7 حصوں میں فقہ کے ابواب پر کتاب لکھی ہے، میرے پاس موجود ہے۔ اس میں باب الاذان پر اشہد ان محمد الرسول اللہ پر انگوٹھا چومنے کو مستحب کہا۔ اس کے بعد وہ حدیثیں بھی نقل کی جو ابھی میں نے بیان کی ہے، ساتھ میں کہا کہ یہ حدیثیں اگر سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں لیکن فضائل اعمال میں مقبول ہیں، لہٰذا رسول کریم کے نام پر انگوٹھوں کو چومنا مستحب۔ اور اس پر تقریر لکھی ہے مفتی شفیع نے تقریر لکھ کے کہا کہ اس کے اندر جتنے مسائل بیان کیے گئے ہیں سب حق ہیں، معتبر ہیں، فقہ حنفیہ کے مطابق بالکل درست ہے۔ اس نے تصدیق کی ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ مفتی شفیع بھی اس کو مستحب مانتے ہیں، اس لیے سارے مسائل کو وہ ٹھیک اور جائز کہتے ہیں۔ اور اس کے کنز العباد کے اندر بھی موجود ہے، جامع الرموز کوہستانی شرح النقایہ کے اندر بھی موجود ہے۔ اگر کوئی کتابیں نہیں پڑھتا تو اس کا اپنا مسئلہ ہے، فقہ حنفی سے اگر غداری کرتا ہے تو اس کا اپنا مسئلہ ہے، فقہ حنفی میں یہ موجود ہے۔ ہاں، البتہ یہ مسئلہ صرف اذان میں ہے اور اقامت میں ہے۔ اذان اور اقامت کے بعد تلاوت میں رسول کریم کا نام آ جائے تو چومنا درست نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، بعض قراء کو دیکھا گیا کہ وہ تلاوت کرتے ہوئے چومتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فتاویٰ رضویہ جلد 20 میں فرماتے ہیں اذان اور اقامت میں نبی پاک کا نام آ جائے تو چومنا مستحب ہے، چونکہ ابوبکر صدیق سے ثابت ہے۔ باقی معاملات میں رسول کا نام آ جائے تو چومنے کا ذکر نہیں ہے، البتہ درود پڑھنے کا ذکر ضرور ہے۔ وہاں کیا کریں گے ہم؟
ہر جگہ نام آئے گا تو کیا کریں گے؟ درود پڑھیں گے۔ اذان یا اقامت میں آئے تو چومنا مستحب ہے، نہ چومنے والے پر اعتراض بھی نہیں کریں گے، نہ چومنے والے پر اعتراض بھی، اس پر فتویٰ بھی نہیں لگائیں گے، اس کو برا بھی نہیں سمجھیں گے، کیونکہ مستحب عمل ہے، نفل ہے، کرے گا تو ثواب ہے، نہیں کرے گا کوئی گناہ نہیں۔ ہاں، انکار کرنے والے کو ضرور سمجھایا جائے گا، جو اس کے مستحب ہونے کا انکار کرتا ہے تو اسے ضرور دلائل دیے جائیں گے۔ وہ مستحب کو مان کر اگر اس پہ عمل نہیں کرتا تو گناہگار نہیں ہے۔